أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على سيدي أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلب المعلن الحق بالحق أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المحكم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات پڑھے گا محمد و آلہ اللہ رب العزت بارگاہ میں دعا ہے مالک میرے اللہ میرے کریم اللہ رحیم اللہ پاک پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ میرے اللہ ہمارے اس خلیل عبادت کو اس ذکر کو تذکرہ اہل بیت کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما خداوندہ پاک پروردگارہ ہماری عزاداری جلوس مجالس نظر و نیاز اخراجات مومنین کا یہاں پہ آنا میرے اللہ ان سب کو درگاہ میں قبول و منظور فرما جن جن مومنین کے دامے درہم سخانے ہر حوالے سے سب عزا کے بچھانے میں ان کی خدمات حاصل ہے میرے اللہ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما سب کے رزق حلال میں وسعت عنایت فرما خدایا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جن جن مومنین نے خدمات انجام دی ہیں سیکیورٹی کے میرے نوجوانان 12-13 دن انہوں نے خدمات حاصل ہے ان کے اور بھی ہر حوالے سے جن جن مومنین کے نوجوانوں کی خدمات ہے بالاخص یہ ہمارے چکڑالہ عزاداری آفیشل جو ٹیم ہے یہ ٹھیک ٹائم پہ صبح سے لے کر شام تک ہر مجالس کا ان کا ریکارڈنگ کرنا ان کو مومنین تک پہنچانا یہ بھی خدمت ہے یہ بھی معمولی خدمت نہیں ہے پوری دنیا جہاں جہاں تک آواز ممکن ہو پوری کائنات میں دنیا میں آواز کو پہنچانا مجالس سے عبد اللہ حسین کو نشر کرنا یہ بھی خدمت ہے میرے اللہ ان کی خدمات کو بھی اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما پاک پروردگار ہم سب کی حاجات کو پوری فرما ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا پاک پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ موت سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما بروز محشر ہم سب کو حسین کے عزاداروں میں محشور فرما حسین کی شفاعت خاص نصیب فرما ہم سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد پہ مل کے صلوات پڑھیں عزیزان محترم آپ مومنین کی خدمت میں عشرہ محرم الحرام کا جو موضوع میں نے منتخب کیا تھا اہمیت دعا اور عظمت دعا از نظر قرآن و اہل بیت آج آخری مجلس ہے تحریمی مجلس عزیزو جس موضوع کو انتخاب کیا تھا وہ مکمل نہیں کر سکا آج بھی میں نے اسی مجلس کے لیے بھی اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے شرائط دعا اہمیت ہے دعا کے متعلقہ مومنین کو
کر رہا تھا. کوشش کروں گا انشاءاللہ آج بھی اسی کے متعلق کچھ شعرائز آپ مومنین تک پہنچائیں. بیان ہوا تھا کہ ہر چیز کی ایک شرائط ہوتی ہے، کچھ آداب ہوتے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے. آپ مومنین کی خدمت میں پچھلے مجلس میں بیان کیا تھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. اس لیے چونکہ کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہی ہے چونکہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں دعا کرنا ہی نہیں آتا، ہمیں سلیقہ نہیں آتا، ہمیں آداب دعا سے ہم آشنا نہیں ہے. دعا کیسے کی جاتی ہے، مانگا کیسے مانگا جاتا ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے. لہٰذا ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ ہے کہ ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم ایک عادت سی بن گئی ہے. ہمیشہ وہی ایک دعا کو ہم اپنے زبان پہ گویا کہ وہ پکا ہو گئے ہیں، ہم پڑھتے ہیں مانتے نہیں ہیں. امام معصوم فرماتے ہیں، مختصر چونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے، یہ بچوں سے بھی کچھ چیزیں سیکھو. بچہ نہیں ہوتا، معصوم بچے. امام معصوم فرماتے ہیں چند چیزیں بچوں سے بھی سیکھو. پوچھا کہ مولا کیا سیکھیں بچوں سے؟ سب سے پہلے فرمایا اس بچوں سے سیکھو کہ عفو درگزر کرنا بچوں سے سیکھو. توجہ ہے؟ معاف کر دینا بچوں سے سیکھو. دن میں پتہ نہیں کتنے مرتبہ یہ لڑیں گے، سمجھ آئے؟ کتنے مرتبہ لڑتے ہیں، لیکن 5 منٹ کے بعد پھر اسی سے دوستی ختم. ان کے دل میں کوئی کینہ کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں. بس دن میں 1000 مرتبہ لڑیں گے، 2 منٹ کے بعد اسی کے ساتھ صبح صفائی، اسی کے ساتھ نکل رہے گا. کیا رہا ہے؟ میں معصوم فرماتا یہ چیز معاف کر دینا سیکھو بچوں سے. مولا اور کیا چیز؟ اور فرمایا بچہ کھیلتے ہیں، کھیلتے تو مٹی میں کھیلتے رہتے ہیں. گھر بنائیں گے، مٹی کا گھر بنائیں گے، بڑا نشان گھر بناتے ہیں، محنت کر کے بناتے ہیں. جو بھی امی نے آواز دی بیٹا آ جاؤ، سب کچھ چھوڑ کے ان سب کو ختم کر کے چلے جاتے ہیں. ایک ہی آواز ہے، یعنی دل نہیں لگاتے، دنیا کے ساتھ دل نہیں لگاتے. یہ بچوں سے سیکھو، یہ بچوں سے سیکھو. چند چیزیں بتائیں. اور بولا ایک اہم چیز امام معصوم نے فرمایا، سنو مانگنا بچوں سے سیکھو. مانگنا بچوں سے سیکھو. جو نہیں بس جس چیز کی طلب ہونا، بچے پہلے تو آرام سے مانگتے ہیں، ابو مجھے یہ چیز چاہیے. اگر نہ دیا تھوڑا سا انداز بدل جاتے ہیں، پھر بھی نہ دیا رونے لگ جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ گیڑی گیڑا کے رو رو کے وہ اپنی چیز کو طلب کرتے ہیں. امام معصوم فرماتے ہیں خدا اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا مانگو طریقہ بچوں سے سیکھو. گیڑی گیڑا کے دعا مانگو، بار بار مانگو. ایسا نہیں ہے دعا قبول نہیں، تھک گئے نا، بار بار مانگو. اللہ کو وہی بندہ پسند ہے جو بار بار مانگتے ہیں. امام معصوم نے مثال دی، جو بندہ دروازہ بار بار کھٹکھٹاتا ہے نا، آخر کار اس کو کھلنا ہی کھلنا ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. تو چند چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ان میں سے ایک تو یہی ہے چونکہ ہمیں طریقہ نہیں آتا، ہمیں سلیقہ نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، وہ سیکھنا ہے. اور دوسرا معصوم نے فرمایا ایک تو ہماری گناہ ہے، ہماری گناہ کی وجہ سے ہماری دعا بعد استجابت تک اللہ رب العزت کے بارگاہ تک نہیں پہنچتی. لہذا استغفار کر کے دعا مانگو، توبہ کر کے دعا مانگو. لیکن یاد رکھنا، بہت تاکید کی امام معصوم نے، کبھی بھی مایوس نہ ہونا. لا تقنط من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کریم ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے.
وہ بہت محبت کرتے اپنے بندوں سے، بہت محبت کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ کے رحمت کے بارش نہیں۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے، کہا اے نبی خدا، خلق خدا ہلاک ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں آپ دعا کریں بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے حکم دیا سارے میدان میں نکل گئے، نماز استسقاء کے لیے دعا کے لیے۔ روایت کا جملہ ہے 70,000 لوگ اکٹھے ہو گئے بارش کے لیے دعا مانگنے کے لیے۔ توجہ سنیے گا، سمجھ آ رہا ہے؟ نماز استسقاء پڑھائی گئی، دعا مانگے گئے، لیکن کچھ نہیں ہوا، بارش نہیں ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ کیا وجہ ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی؟ ارشاد رب العزت ہوا موسیٰ، ان لوگوں کے بیچ میں ایک گناہگار ہے، ایک خطاکار ہے، ایک معصیت کار ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی۔ موسیٰ اعلان کر دو کہ وہ نکل جائیں تاکہ میں اپنے رحمت کے بارش برساؤں۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا، توجہ سے سنیے گا، اعلان کر دیا نکل جاؤ۔ اب اس گناہگار نے سنا، گناہگار نے سنا، دل میں وہ پچھتایا، کہا میرے اللہ، اپنے آپ کو خطاب کیا دل ہی دل میں، میرے اللہ میں کتنا بدبخت ہوں، میرے وجہ سے کل خلق خدا ان پہ عذاب نازل ہو رہے ہیں۔ اے انسان کتنا خطاکار ہے، کتنا معصیت کار ہے۔ اللہ کے درگاہ میں اس نے توبہ کی، میرے اللہ میں گناہگار ضرور ہوں، خطاکار ضرور ہوں، معصیت کار ضرور ہوں، لیکن میرے اللہ تو کریم ذات ہے، تو رحیم ذات ہے، تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے۔ میرے اللہ آج تک تو نے پردہ پوشی کی، میرے گناہوں پر پردہ رکھا، کسی کو بتایا نہیں، ایک مرتبہ پھر پردہ پوشی کرو۔ آج سے میرا وعدہ ہے میں گناہ نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، معاف کر دے میرے اللہ، معاف کر دے۔ اگر میں اٹھ کے چلا جاؤں نا پھر میری عزت کے کیا ہوگا، لوگ دیکھیں گے، پتہ چلے پہلے گناہگار تو یہ ہے، میرے اللہ معافی چاہتا ہوں۔ دل میں اس نے توبہ کی، اتنے میں بارش ہونا شروع ہو گئی، رحمت کے بارش ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے اس کی میرے خدا، کوئی کھڑے ہو کوئی نہیں گئے، کوئی اٹھ کے نہیں دیا، گناہگار اسی میں موجود ہے، لیکن آپ کی دعا قبول ہو گئی، بارش، رحمت کی بارش برس رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہوا موسیٰ، اسی گناہگار کی دعاؤں کے صدقے میں بارش ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، محمد آل محمد، قرآن تاک صلوات، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد۔ سمجھ آ رہے؟ استغفار کر کے توبہ کر کے دعا کرو، وہ رحمان ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا میرے اللہ اس کا نام تو بتاؤ، وہ ہے کون؟ ارشاد رب العزت ہوا موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا تو میں نے نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا محبوب ہے، میں کیسے نام بتا سکتا ہوں؟ سلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جس نے سوال کیا مولا دعا کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی، کیا کرے؟ امام نے فرمایا ایسا کرو، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہونا تو ان لوگوں کو کہو جن کی دعا قبول ہوتی ہے، ان کو بتاؤ کہ ہمارے حق میں دعا کرے۔ سوال کیا مولا وہ کون ہے؟ توجہ ہے؟ امام نے چند یہاں پہ امیر المومنین نے فرمایا کہ ایسا کرو، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہونا، مومنین میں چاہتا ہوں کہ کچھ مثلا آپ تک کچھ باتیں پہنچے تاکہ اس پہ عمل ہو جائے۔ سلام پڑھے گا محمد والے امام معصوم نے، امام امیر المومنین نے فرمایا ایسا کرو، اگر تمہاری دعا قبول نہ ہونا گھر میں مہمان بلاؤ، مجھے کسی مومن کو گھر میں بلاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ،
اس کے بعد مہمان کو کہو کہ تمہارے حق میں دعا کرے. مہمان کی دعا میزبان کے حق میں مستجاب ہے. یہ امیر المومنین نے سکھایا. مولا اور کیا امام نے فرمایا اور بیمار کو کہو. اگر کوئی مریض ہو نا بیمار ہو اس کی عیادت پہ جاؤ پھر اس مریض سے کہو بیمار سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کرے. اللہ اکبر. ہمارے ہاں کیا ہوتے ہیں ہم بیمار کی دعا کرتے ہیں نا. صحیح ہے نا. کیا کبھی ہم نے کہا ہے مریض سے کہ میرے لیے دعا کر؟ بلکہ ہم کرتے ہیں ہم اسی مریض کے لیے بیمار کی دعا کرتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں نہیں مریض سے کہو بیمار سے کہو تم میرے لیے دعا کرو. کیوں مولا کیا وجہ ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ وہ بیماری کی وجہ سے خدا کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایک روایت کو میں پیش کروں گا ایک حدیث کو. جب مریض بیمار بسترے پہ ہوتا ہے نا مرض کی شدت کی وجہ سے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ ہائے میرے اللہ. شدت مرض کی وجہ سے جب وہ ہائے کرتا ہے نا امام معصوم فرماتے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے جڑتے ہیں نا اسی طرح اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں. خدا کے بہت قریب ہوتا ہے. یہ نعمت الہی ہے. بیمار ہونا نعمت الہی ہے. بعض کی احادیث میں یہاں تک آئے ہیں اللہ رب العزت کسی کے اوپر رحم کرنا چاہے نا اس کو مریض کر دیتے ہیں. بیمار ہونے سے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں. لہذا مریض سے کہو تمہارے حق میں دعا کرے. اس نے دعا دی. مولا اور ایک دو بتاؤ. مولا نے فرمایا مسافر اگر ہو نا مسافر سے کہو تمہارے حق میں دعا کرو. اللہ رب العزت مسافر کی دعا رد. اور مولا فرمایا سائل سے کہو. فقیر نہیں ہوتا سائل اس کو کچھ دے دو صدقہ دے دو. صدقہ دینے کے بعد اس سائل کو کہو تمہارے حق میں دعا کرے. آخر میں مولا نے فرمایا پھر بھی دعا قبول نہ ہونا یاد رکھو اپنے ماں باپ کو کہو تمہارے حق میں دعا کرو. ماں باپ کو کہو. ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں مستجاب. پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی پریشان ہوں دعا مانگتا ہوں دعا قبول. پیغمبر نے فرمایا جا اپنے والدین کو کہو وہ تمہارے حق میں دعا کرے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ دونوں نہیں ہیں دونوں فوت ہو گئے ہیں. رحمت اللہ عالمین نے فرمایا جا قبرستان جا کے ماں باپ کے قبر پہ جا کے دعا مانگو. اس نے کہا اس کی مولا مجھے پتہ نہیں ہے میرے والدین کے قبر کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے. میں جب چھوٹا تھا اس وقت میرے والدین فوت ہوئے کچھ پتہ نہیں کہ قبر کہاں ہے. پیغمبر نے فرمایا ایسا کرو زمین پہ 2 لکیر کھینچو دل میں تصور کرو ایک کو ماں کی قبر بنانا ایک کو باپ کی قبر بنانا دونوں کو توسل دے کے خدا کے درگاہ میں دعا کرو. کیا مقام ہے کیا عظمت ہے. خوش نصیب ہے جو خدا کی قسم جس کے والدین زندہ ہے نا قدر کیا کرو. وہ میرے نوجوانوں خدا کی بہت بڑی نعمت ہے والدین. ہاں اس سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں. ہاں حضرت موسیٰ سے کہا تھا نا اللہ رب العزت موسیٰ پہلے کی طرح نہ چلنا. پہلے تیرے پیچھے تیرے ماں کی دعائیں ہوتی تھی سمجھا. تو جاتا تھا نا جہاں امریکہ سے نکلتا تھا ماں ہاتھوں کو اٹھا کے دعائیں دیتی تھی. اب وہ نہیں رہا. اب سنبھل کے قدم اٹھانا. سمجھا. خدا کی بہت بڑی نعمت ہے عزیزو. جا ماں باپ کو بتاؤ ان سے دعا کراؤ. زندہ میں نہیں ہے لکیر کھینچو شبیہ بناؤ وہ تبسم دے دو. اللہ رب العزت ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا مستجاب ہوتا ہے. صلوات پڑھے گا محمد والے محمد.
دفعہ نوجوان آیا، کہا یا علی مولا مجھے دولت چاہیے. مولا نے فرمایا جا ماں باپ کی خدمت کر. توجہ ہے. بسم اللہ سبحان اللہ. اس نے کہا مجھے اتنا دولت چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے کہ گن نہ سکوں، اتنا میرے پاس پیسہ ہے. مولا نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کر. دوسرا سوال کیا مولا میں لوگوں کے دلوں میں محبت ہو، یعنی شہرت چاہتا ہوں، ہر کوئی مجھے چاہے. امام نے پھر فرمایا ماں باپ کی خدمت کر. اس نے کہا مولا دل کو سکون نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں میرے دل کو سکون مل جائے. مولا نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کر. ایک اور سوال کیا اسی نے، 5-6 چیزیں اس نے مانگی، ہر چیز میں میرے مولا نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کر. وہ کہنے لگا مولا ہر چیز میں ماں باپ کی خدمت. فرمایا ارے یہ تو دنیا ہے، آخرت بھی ماں باپ کی خدمت سے. یہ تو دنیا ہے. اگر آخرت چاہتے ہو نا، وہ بھی ماں باپ کے قدموں میں ہے. ماں باپ کی خدمت کیا کرو. صلوات پڑھے گا محمد وعلی محمد. دعا کی قبولیت اگر قبول نہ کرنا، ماں باپ سے کہو دعا کرو. جب راضی ہو تو دعا کریں گے نا. پہلے راضی کرو، ماں باپ کو راضی کرو. یاد رکھو ایک حدیث سنانے لگا ہوں، پیغمبر رحمت اللہ علیہ کی ایک حدیث ہے. فرماتے 3 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت کسی کو بھی معافی، چاہے وہ حق مومن کا ہو یا کافر کا ہو. ایک کیا ہے؟ فرمایا وہ اگر کسی سے وعدہ کرے نا، وعدہ وفائی کیا کرو. اگر کوئی وعدہ کے خلاف کرے اللہ رب العزت سے معاف نہیں کرتا. عہد کرنا، وعدہ کرنا. ہمارے ہاتھ یہ کچھ بھی نہیں ہے. بس 2 منٹ اگر کوئی کہتے ہیں 2 منٹ میں آگے، یہ بندے کو اس کو پتہ یہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ عہد ہے، یہ وعدہ ہے. وعدہ اگر کہتے اس کو وفا کرو، پورا کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعدہ خلاف کرنے والے کو میں معاف کروں گا. اور دوسری چیز فرماتے ہیں وہ حق چاہے مومن کا ہو یا کافر کا ہو میں معاف نہیں کروں گا. امانت میں خیانت کرنا، امانت میں خیانت نہ کرو. تیسری چیز حدیث میں ہے آق والدین. آق والدین جو نافرمان ہوتا ہے نا، ماں باپ کے نافرمان کو خدا معاف نہیں کرتا. ایک حدیث ہے ثلاثۃ عقوباتها لا يؤخر الى الاخرة بل يعجلها. 3 گناہ ایسے ہیں، 3 گناہ ایسے اس کے سزا دینے میں اللہ رب العزت آخرت کا انتظار نہیں کرتا، بل يعجلها، اسی دنیا میں اسے عذاب دے گا. دنیا مقام عمل ہے نا، آخرت روز جزا ہے، آخرت روز جزا ہے. لیکن یاد رکھو 3 گناہ ایسے ہیں اس کے سزا دینے میں اللہ رب العزت آخرت کا انتظار نہیں کرتا، اسی دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے. سب سے پہلا کیا فرمائے؟ ظلم کا. ظالم کو اللہ رب العزت اسی دنیا میں ہی سزا دے. یہ وعدہ الہی ہے، یہ وعدہ پروردگار ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہاں ظالم کو مہلت ضرور ملیں گے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس کی مہلت اس کی زندگی میں ہی ختم ہو جاتی ہے. ظلم نہ کرنا اس کے لیے معافی نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے احسان فراموش. اگر کوئی کسی پہ احسان کرے، اچھائی کرے آپ کے ساتھ، سمجھ آ رہا ہے، تو اس کے احسان کو بھول جا. احسان فراموش جس کو کہتے ہیں نا، احسان کو نہ بھولا کرو. اگر کسی نے اچھائی کی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوتا ہے. اگر اچھائی کا بدلہ اچھائی نہ ہو تو خدا را اس کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. معصوم فرمایا نا، جو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرے اس نے خالق کا شکریہ ادا نہیں کیا. اصل ظلم
اس کا مزہ اسی دنیا میں اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اسی دنیا میں اس کو سزا دیں گے۔ احسان فراموش انسان اپنے محسن کے احسان کو بھولنا، اس کے سزا بھی اسی دنیا میں دے گا۔ تیسری چیز فرمایا آپ کے والدین، والدین کا نافرمان، اس کے عذاب اللہ رب العزت اسی دنیا میں اسے ذلیل کرے گا۔ اگر توجہ سے سماعت فرمائیں، پیغمبر کی جو حدیث ہے نا ابھی جو بیان کیا، یہ تین چیزیں، یہ تینوں چیزیں آپ کے والدین کے نافرمان پہ صدق آتے ہیں۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ جب ایک عام انسان پہ ظلم کرنے والے کو اللہ نہیں بخشا تو وہ جو اپنے والدین پہ ظلم کرے، وقت بھی آ گئے ہیں، صلوات پڑھے گا محمد والے محمد کے ساتھ۔ پیغمبر کی حدیث ہے من نظرهما غاضبا وهما ظالمان لن يتقبل اللہ صلاته۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو گور سے دیکھے، غصے کے نظر میں دیکھے، ماں باپ نے کوئی کام کے لیے کہا، کچھ کہا نہیں زبان سے، یا اندر سے تھوڑا سا غصے میں گور کے دیکھیں، غصے کے حالت میں دیکھیں، اگرچہ ماں باپ اس میں ظلم کر رہا ہے، توجہ سے سنیے گا، ماں باپ بیٹے پہ ظلم بھی کر رہا ہے، پھر بھی تمہارے لیے حکم ہے اپنے نظر کو جھکا کے رکھو، اف تک نہ کہو، اف تک نہ کہو۔ باپ کا احترام واجب ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر کسی نے غضب کی حالت میں اگر ماں باپ کی طرف دیکھا نا، اللہ رب العزت فرماتا ہے لن يتقبل اللہ صلاتہ، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ پیغمبر کی یہ بھی حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے ماں باپ کی طرف شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھے نا، پیغمبر کی حدیث ہے ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا، سائل نے سوال کیا تعجب کر کے، یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھیں، پیغمبر نے فرمایا اس رب جلیل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، دن میں 1000 مرتبہ بھی اپنے والدین کے چہرے پہ نظر کرو، اللہ رب العزت ہر نظر پہ ایک حج مقبول کا ثواب دیتا ہے۔ بس عزیزوں میں ختم کر رہا ہوں، ذاکر اہل بیت بھی تشریف لا چکے ہیں، وقت بھی آ گئے جو وقت دیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے پاک پروردگارہ ہمیں حقیقی معنوں میں دین کو سمجھنے، اسلام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند حسین کے حقیقی ذاکروں میں بروز محشر ہم سب کو شروع فرما۔ بس عزیز و آخری جملہ، آج سے شہید قتل حسین زینب کبریٰ کے عاشورہ شروع ہے۔ امیر المومنین کو اپنے بیٹیوں سے کتنی محبت تھی، ہر باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، ایسا ہی نہیں، لیکن باپ علی جیسا ہو، بیٹیاں زینب و کلثوم جیسی ہو۔ اللہ اکبر۔ جب امیر المومنین نے اپنے دارالخلافہ کو کوفے میں منتقل کیا، امام حسن مجتبیٰ کو بلا کر فرمایا بیٹا حسن مجھے زینب و کلثوم بہت یاد آ رہی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو مدینہ میں بھیجا، جا بیٹا زینب و کلثوم کو لیا۔ جب امام حسن لینے کے لیے جانے لگے نا، ایک جملہ ارشاد فرمایا بیٹا حسن یاد رکھنا علیک باللیل، رات کو سفر کرنا۔ بیٹا رات کو سفر کرنا۔ امام حسن مجتبیٰ پہنچے مدینہ، زینب کلثوم کو پتہ چلا کہ بابا نے بلایا ہے، بہت خوش ہوئی، بیٹیاں تیار ہوئی، نکلے، رات کو سفر ہوتا تھا۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا کوفہ میں، کوفے کے باہر امام حسن مجتبیٰ نے قافلے کو روکا، خود اکیلے گئے ہیں کوفے میں۔ جب دیکھا امیر المومنین خطبہ دے رہے تھے، امیر المومنین نے دیکھا امام حسن مجتبیٰ کو، منبر سے ہی فرمایا بیٹا حسن علیک باللیل، رات کا انتظار کرنا۔ امیر المومنین نے خطبے کا رخ کو بدلا، کوفے والوں کو خطاب کر کے فرمایا او کوفہ والوں خبردار، آج رات باہر نہ
کوفے میں آ رہی ہے، آج علی کی بیٹیاں کوفے میں آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ امام بھی مظلوم میں کہا کوفے والے سارے چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو۔ امیر المومنین خود استقبال کے لیے زینب کے استقبال کے کوفے کے باہر آئے اور امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا بیٹا حسن اس اونٹنی کا مہار میرے ہاتھ میں دے دے جس کے اوپر میری زینب ہے۔ اس سواری کی مہار مجھے پکڑ دینا جس پہ میری زینب سوار ہے۔ امیر المومنین نے خود اس اونٹنی کی مہار کو پکڑا، جناب زینب کبریٰ کو کوفے میں لے آیا۔ جب چلنے لگے نا کوفے کی طرف، تھوڑے ہی چند قدم چلے تھے، امیر المومنین نے فرمایا بیٹی زینب کبریٰ نے فرمایا جی بابا۔ کہا بیٹی ذرا عماری کے پردہ تو ہٹاؤ۔ جناب زینب نے عماری کے پردے کو ہٹایا۔ امیر المومنین نے فرمایا بیٹی زینب ذرا غور سے دیکھنا، یہ کوفے کا پہلا چوک ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ زینب نے پردے کو گرایا، چند قدم اور چلے تھے نا، امیر المومنین نے فرمایا بیٹی زینب جی بابا، بیٹی ذرا عماری کے پردے کو اٹھائیے گا۔ زینب نے عماری کے پردے کو اٹھایا، کہا بیٹی غور سے دیکھنا، یہ کوفے کی پہلی گلی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب تیسری مرتبہ امیر المومنین نے فرمایا نا بیٹی زینب ذرا عماری کے پردے کو اٹھانا، زینب نے اٹھایا، فرمایا بیٹی زینب غور سے دیکھنا، یہ کوفے کا بازار ہے۔ جب میں کہنا تھا نا، زینب سے رہا نہیں گیا، کہا بابا اگر چوک دکھانا ہو، بازار دکھانا ہو، گلیاں دکھانا ہو، آپ عباس کو دکھائیے گا، میں چوک میں نہیں آؤں گی، میں بازار میں نہیں آؤں گی۔ بابا میں بطوے گلیوں میں نہیں آؤں گی۔ امیر المومنین فرماتے بیٹی زینب کل یہی کوفہ ہوگا، یہی بازار ہوگا، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، میری بیٹیاں ہوں گی، نہ عباس ہوگا نہ علی اکبر ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ وہاں سے گزر گئی زینب، یہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی۔ جس کی ماں کے جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، اس کی بہو بیٹیاں کبھی اس دربار کبھی اس بازار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا